अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दरूद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अता तरड़ और फैसल वाडा के दरमियान शदीद लड़ाई, एक दूसरे को नंगा करके रख दिया। जर्नैलों के बूट चाट कर सेनेटर बनने वाला मुझे तमीज सिखाएगा, बस ये कहना था। फैसल वाडा ने अता तरड़ की तबाहकुन चित्रोल कर दी। लाइव शो में हंगामा, रहती कसर मुर्तजा नवाज खोखर ने पूरी कर दी। मुर्तजा नवाज खोखर का कहना था कि तुम दोनों करप्ट और लालची मफाद परस्त हो। इस पर दोनों शदीद बरहम हो गए। एंकर को मजबूरन ब्रेक लेना पड़ गई। नाज़रीन आइए ये दिलचस्प जबरदस्त पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। हमने अशराफिया की मुखालफत बर्दाश्त की, दानिश स्कूल बनाए ना, आज यतीम का बच्चा वहां पे पढ़ता है। आज वो कहीं पहुंचे में पूरे मुल्क को तकलीफ थी कि जी ये शहबाज शरीफ ये स्पेशल स्कूल क्यों बना रहा है। HSN में पढ़ने वाले उसकी मुखालफत में अंग्रेजी में आर्टिकल लिखते थे, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के, एसीज में बैठ के एक्सपेरिमेंट की ना। आज वो बच्चे कहीं ना कहीं पहुंचे हुए हैं 10-12 साल बाद। लैपटॉप लेके आए, ये तो नहीं देखा कि वो खोखर साहब के खानदान से है या मेरे खानदान से या वाडा साहब के खानदान से है। एक मजदूर के बच्चे को भी वो लैपटॉप मिला मेरिट के ऊपर। अस्पताल बनाया, लोग फौत हो जाते हैं किडनी और लिवर का ट्रांसप्लांट कराते कराते इंडिया और चाइना जाते जाते। किडनी और लिवर इंस्टीट्यूट बनाया, क्या हाल हुआ उसका देखिए। सक्सेस स्टोरीज हैं और वो सारी डाउन ट्रॉडन के लिए नीचे से नीचे जो बेचारे पिसते हैं लोग। मगर क्या हुआ, साकिब निसार आ गया, एक एक्सपेरिमेंट आ गई जिसने ये सारी चीजें उठा के बाहर फेंक दी। आप कह लें, फिर मैं मुस्तफा से पूछूं। सर मेरी दो सॉरी सर, नहीं गो अहेड। देखिए सर, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने स्लोगन बनाया ये मशीन नहीं मिशन है। और बाबा मशीन को मिशन ना बनाओ, पाकिस्तान की कौम को अपना मिशन बनाओ। मशीन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिशिएटिव से ही होता है ना। इंसान को मिशन बनाए, नंबर 1। नंबर 2 सर, जिस जुडिशरी की बात आप कर रहे हैं जिधर जस्टिस है ही नहीं, उस मुल्क के अंदर एक अपराइट आदमी आने वाला है, फायद ईसा साहब। उस अपराइट आदमी के लिए आप नैरेटिव बना रहे हैं कि जी दौड़ चोड़ हो गई है, फरमाइशी प्रोग्राम है, ये भी हो जाएगा और वो जी हो जाएगा, और उनके आते साथ ही हम लैंड करेंगे। फायद ईसा साहब एक अपराइट ब्लंट विकेट के बाहर खेलने वाला आदमी है। कंट्रोवर्शियल ना बनाए, उस इंसान की जो परफॉर्मेंस है उसको आगे रखें। फायद ईसा साहब के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। मेरा मशवरा यह है कि सिर्फ अपने आप को चीफ जस्टिस की ड्यूटीज तक ही महदूद रखें। साकिब निसार या इफ्तिखार चौधरी ना बने खुदा के लिए। हमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चाहिए। माहौल क्या बन रहा है कि वो आएंगे तो पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। 160-170 रुपए का आटा हो, पता नहीं 155 रुपए के कितना चीनी का रेट हो, दालों वालों की कीमतें कहीं चली गई, पेट्रोल 300 रुपए पे पहुंच गया, डॉलर भी 300 से क्रॉस कर गया। मैं तो सोचता हूँ ये 25-24 करोड़ जो लोग हैं ये करेंगे क्या। मतलब इसमें से 10% निकाल दें, बाकी 90% को तो शाम को रोटी जो है खानी मुश्किल हो जाएगी। बात है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। इस बेयकीनी का खात्मा सियासी पार्टियों का काम है। देखिए जो खोखर साहब ने बात की, एक तो जो अदम बर्दाश्त है, मतलब इन्होंने 2 वाकयात का जिक्र किया। मुझे तो आज तक वो श्रीलंकन मैनेजर वाला वाकया नहीं भूलता कि एक गैर मुल्की आदमी आपके यहाँ सर्व करने आया है, आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और आपने उसका जो हशर किया और जिस तरह उसकी लाश वापस भिजवाई उसके घर वालों को। तो ये अदम बर्दाश्त को ख़त्म करना पड़ेगा, टॉलरेंस को प्रमोट करना पड़ेगा। आप यकीन माने ये जो नफरत के बीज बोए गए हैं ना, हम पब्लिकली मूव करते हैं ना, तो ये हर जगह पे एक बदतमीजी का कल्चर, बद तहजीबी का कल्चर, दूसरे को बर्दाश्त ना करो। अभी हिना भट्ट के साथ क्या हुआ है लंदन में, यानी उसके जवान बेटे के सामने इतनी लंबी उसको गालियां दी गई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हम बड़े पाकिस्तानी ना बड़ी रेजिलियंट कौम है। जल्जला आता है, खुदा ना खास्ता कोई सैलाब आता है, आप देखें कैसे कौम पूरी खड़ी हो जाती है। कश्मीर का जल्जला आया था ना, पूरी कौम एक मुट्ठी की तरह यकजा हो गई थी और जाके लोगों की मदद की थी। हम बड़े वार्म लोग हैं, हमारी बदतरीन मुखालफत होगी सियासी, हम एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते हैं, हम फातिहा कहने जाते हैं, अफसोस करने जाते हैं। ये नई पार्टी आई जो एक्सपेरिमेंट के तौर पर आई, उसने क्या कल्चर मुतारिफ कराया कि हाथ नहीं मिलाना ये चोर है, हाथ नहीं मिलाना ये डाकू है, हाथ नहीं मिलाना ये फ्रॉडिया है। और आज अपने करतूत आप देखें जो हैं, इस कौम को तकसीम करके, पोलराइज करके, अदम बर्दाश्त को, इनटॉलरेंस को परवान चढ़ा के तो खुद घड़ियां बेच रहे थे। मुझे अब बताएं इसको रिवर्स कौन करेगा? मैं तो अक्सर मेरी हाथापाई हो जाती कहीं जाता हूं तो मैं अब ये उस दिन खोखर साहब ने भी किया, एक लेवल है ना बर्दाश्त का। वो क्यों किया? क्योंकि पब्लिकली आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं और अगर कोई प्रोपेगेंडा के तहत या सोशल मीडिया ब्रेन वॉशिंग के तहत 4 हल्काबाद कहेगा तो 5 हल्काबाद हमें भी आते हैं, हमारे भी हाथ बिल्कुल फ्री हैं। बट इस अदम बर्दाश्त को इसको खत्म करना पड़ेगा।
میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی جب وزیر آباد کا فائرنگ انسیڈنٹ ہوا, میرا علاقہ ہے وزیر آباد, میں نے حامد ناصر چٹھا صاحب کا بیٹا احمد چٹھا وہاں پہ تھا, میں نے اسے فون کیا, اظہار ہمدردی کیا. میں نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کے ساتھ. ہماری تربیت اور ہے, بٹ ان نئے ایلینز کو جو ایک بالکل زامبیز کی طرح آپریٹ کرتے ہیں, جن کو جھوٹ سچ کی تمیز نہیں ہے, بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے, یہ نہیں پتا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ. ملک صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور صورتحال اس حد تک خراب ہے کہ اس وقت آپ کا جو نوجوان ہے اس کی اس ملک کے اندر امید ختم ہو گئی ہے, باقی لوگوں کی بھی ختم ہو گئی ہے. اور اس کی ایویڈنس کیا ہے؟ اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ اس وقت آپ کا 20 سے 25 ہزار نوجوان لیبیا میں پڑا ہوا ہے. اس ملک کو چھوڑ کے غیر قانونی اور خطرناک سفر اپنے سر مول لے رہا ہے, صرف اس لیے کہ اس کو یہاں پر وہ زندگی میسر نہیں ہے جس زندگی کی تلاش میں وہ نکلا ہے. اس سال پاکستان سے جو مائگریشن ہوئی ہے, ریکارڈ پاکستان سے مائگریشن ہوئی ہے, آپ کے سارے پروفیشنلز یہاں سے نکلے. ملک میں کسی کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا, اگر کاروبار چل رہا ہے تو صرف امیگریشن والوں کا کاروبار چل رہا ہے جو لوگوں کو ملک سے باہر بھیج رہے ہیں. میرے بھائی نے بالکل ٹھیک باتیں کی کہ اس وقت لوگوں کو بالکل, ان کو میں نے آپ کو آئسکو کی اگزامپل دی, یہ ایک ایویڈنس ہے کہ لوگوں کے اندر اب کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. جو کمپنی 100% تک وصولی کر رہی تھی بجلی کے بلوں کی, اس کی وصولی اب 60%. مصطفیٰ نواز کھوکر کی یہ بات ناظرین بالکل درست ہے. پاکستان میں نوجوان جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہے. پاکستان میں نوکری نہیں ہے, لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں مگر ان کو نوکری نہیں ملے گی, کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی سیاستدان ہیں یا جو ہمارے حکمران ہیں یہ صرف اپنے مفاد کی سیاست کرتے ہیں اور انہوں نے صرف اپنا مفاد ہی حاصل کرنا ہوتا ہے. کاش ہمیں پاکستان کو ایک ایسا لیڈر ملے جو پاکستانیوں کے لیے سوچے, پاکستان کے لیے سوچے. کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. اور جو سیاستدان ہے, بھائی کے ساتھ معذرت کے ساتھ, سیاستدان ابڈیکیٹ کر چکے ہیں. جو ان کا کام تھا وہ کام اب نہیں کر رہے. یہ جو کونسل بنی ہے یہ اس وجہ سے بنی ہے کہ سیاستدان کام نہیں کر رہے تھے. یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے یہ کونسل, میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں, لیکن یہ سیاستدانوں کے جو کرنے کے کام ہے وہ بھی تو کریں نا. اب ہماری جو اس وقت جتنی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے, بلا کسی مبالغہ آرائی کے ملک صاحب, ان میں سے ہر کوئی چاپلوسی میں لگا ہوا ہے, اگریڈ, پاور پالیٹکس میں لگا ہوا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں پہنچ جائیں, عوام کے ایشوز پہ سیاست نہیں کر رہے. پل کا افتتاح کرتے ہیں تو آرمی چیف کی تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کرتا رہا ہوں. باقی پولیٹیکل پارٹیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پیپلز پارٹی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, JUI آپ اٹھا کر دیکھ لیں, کون سی ایسی جماعت ہے اس وقت جو تابعداری کی نئی تاریخ رقم کرنے میں مصروف نہیں ہے. سر شہباز شریف صاحب نے تو اپنی کوالیفیکیشن میں نا چاند لگا لیے, کچھ ایسی باتیں کر گئے ہیں جی, مطلب وہ شاید پچھلے 75 سالوں میں کسی نے نہیں کی جو وہ کر گئے. اور جو قانون سازیاں انہوں نے آخری دنوں میں کی, اور اتنا میں بریک لے لوں, میں اس ٹاپک پہ آپ سے چاہوں گا کہ آپ اور روشنی ڈالیں, کیونکہ کھوکر صاحب آپ سے میں نے بات ختم کی تھی, آپ ہی پہلے شروع کریے. کیا لوگوں کو امید دلانے کے لیے ہم کچھ باتیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہو تو ہم اگلے کچھ عرصے میں پاکستان کو بحران سے نکالیں گے؟ امید اسی صورت میں دلائی جا سکتی ہے جب ہم اپنے رویے تبدیل کریں. ملک صاحب, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیچھے ہٹنا ہوگا, جوڈیشری کو بھی انصاف کرنا ہوگا, اور سیاستدانوں کو سیاست سیریسلی لینی ہوگی, عوام کے ایشوز کے اوپر سیاست کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ ہم سیاست صرف اقتدار کے لیے کریں. پھر ہمارا معاشرہ دیکھیں, ہماری بہت سی ایسی چیزیں, جس طرح آج جڑاں کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے, دکھ بھرا انسیڈنٹ ہے کہ ہم پہلے ہی پاکستان بہت بڑے مسائل کا شکار ہے, اور پھر دنیا میں ہمارا پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے, اور آج یہ انسیڈنٹ کی وجہ سے ہمارا سر دنیا کے سامنے شرم سے جھک گیا. یہاں پر قوانین کے اندر وہ پروویژنز موجود ہیں جس کے تحت کسی کو سزا اور جزا کا عمل آگے بڑھ سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی کرے گا تو اس کو سزا نہیں ملے گی. تو جو لوگ خود سے آ جاتے ہیں آگے لگانے, ان کو کیسے موقع دے دیتے ہیں؟ دیکھیں نا, اس سے پہلے ثانیہ جوزف کالونی ہوا, اس سے پہلے ثانیہ گوجرا ہوا, ہم اس میں کسی ملزم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا. اگر ملزم ہوتے ہیں ان کے گلوں میں ہار ڈالتے ہیں, ان کے اوپر گلپاشیاں کرتے ہیں, تو پھر آج یہی نتیجے نکل رہے ہیں. تو ہم نے تو اپنے پورے معاشرے کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا ہے, لوگوں کی سوچ کے اندر بہتری لے کے آنی ہے, پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے, اور یہ کام اسینشلی ہوتا ہے سیاستدانوں کا. سیاستدان اور پولیٹیکل پارٹیز لوگوں سے اتنے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. ان کا مقصد جو بار بار یہ ملک صاحب گفتگو میں اور فیصل اور دیگر دوست کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اب لوگوں کے ایشوز میں, معاشرے کو سنوارنے میں, ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہی نہیں رہ گئی. وہ صرف اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو امید صرف اسی صورت میں آئے گی کہ ہم سب سے پہلے اپنی سیاست کو ٹھیک کریں, بے یقینی کو ختم کریں. یہ 10 سال کا سائیکل بڑا لمبا سائیکل ہے بے یقینی کا, جس سے ہم گزرے. اس وقت ہم ملک میں یہ بات بیٹھ کے سوکھ سے نہیں کر سکتے ملک صاحب کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے ہیں, مطلب کوسچن مارک ہے. تو یہاں پر انویسٹمنٹ کس نے کرنی ہے, یہاں پر کانفیڈنس کس کو ہوگا؟ یہ بنیادی جی ناظرین, آپ نے فیصل واڈا اور عطا تاڑر, مرتضی نواز کھوکر کی گفتگو سنی.
آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ لوگ مفاد پرست ہیں اور مفاد کی سیاست کرتے ہیں۔ فیصل واڈا وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے لیڈر کو دھوکہ دیا، جس لیڈر نے ان کو فیصل واڈا بنایا۔ فیصل واڈا کو پہلے کون جانتا تھا، یا آپ میں سے کون جانتا تھا؟ جب یہ پی ٹی آئی میں آئے، عمران خان کی جماعت میں آئے، تو ان کو وہ پاپولرٹی ملی جو آج تک کسی کو نہیں ملی۔ مگر ناظرین، جب پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر مشکل وقت آیا تو سب سے پہلے وہ لوگ عمران خان کو چھوڑ گئے جو ٹاک شو میں سب سے زیادہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی وکالت کرتے تھے۔ مگر ایک تو یہ اچھا ہو گیا کہ پی ٹی آئی میں سے جو کچرا تھا، جو گند تھا، جو یعنی کہ منافق تھے، ان کا صفایا ہو گیا، اور اب عمران خان کو دوبارہ ان لوگوں کو کبھی بھی نہیں لینا چاہیے۔ ایک جو خاتون تھی شری مزاری، کیونکہ انہوں نے مجبوری کے تحت پارٹی چھوڑی، ان کے اوپر اتنا پریشر اور اتنا دباؤ ڈالا گیا، ان کی بیٹی کو ہراساں کیا گیا، تو ان کو شاید واپس لے لیں، مگر اور کسی کو پارٹی میں واپس نہیں آنا چاہیے۔ اب ایک نیو پارٹی بننی چاہیے، اس میں نیو لوگ آنے چاہیے، اور مراد سعید اور جس طرح کے لوگ ہیں، حماد اظہر ہیں، انہوں نے پارٹی کے ساتھ کتنی وفا کی، یاسمین راشد اور جو سابق گورنر ہیں اور چیمہ صاحب، وہ بھی ابھی تک جیل میں ہیں۔ ناظرین، یہ لوگ وفادار ہیں عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اور دوسری نمبر ناظرین، یہ جو عطا تارڑ ہے، یہ مریم نواز اور شہباز شریف کے بوٹ چاٹ کر، یعنی کہ ان کو یہ وزیر اطلاعات بنایا گیا۔ ناظرین، نون لیگ میں جتنا بدتمیز ہوگا اتنا بڑا عہدہ ملے گا۔ جتنی تم نون لیگ کے لیے یا ان کے خاندان کے لیے بدتمیزی لوگوں کے ساتھ کرو گے، بری زبان بولو گے، جیسے حنیف باسی ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، ان لوگوں کو اتنے بڑے عہدے ملتے ہیں۔ اور یہ بدقسمتی کے ساتھ ہماری پاکستان کی سیاست جو ہے وہ آلودہ ہو چکی ہے۔ ہم ان لوگوں کو ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ آ کر ہمارے مسائل حل کریں، مگر یہ ایک دوسرے سے انتقام لیتے ہیں۔ پاکستان میں ناظرین جو بھی ہو، پاکستانیوں کے لیے بہتر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔